دہلی کے سقوط کے بعد جب حالات انتہائی درجے نازک ترین ہو چکے تھے اور تاریخ ایسے انگڑائیاں لے رہی تھی، قریب تھا کہ اسپین کی تاریخ دوہرا دی جائے اور اس ملک کے اندر مسلمانوں کے تشخصات اور امتیازات کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے یہاں کوئی عادت ہے، اللہ رب العزت کا کوئی طریقہ کار ہے، دیوبند کی زمین اور اس علاقے میں ایسے رجال کار کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا کہ سیاسی اور سماجی اور معاشرتی تمام ماحول کے درمیان انہوں نے اس پر سمجھوتا کیا کہ کسی طرح اسلامی امتیازات، احیاء اسلام اور بقائے ملت اور اس کے تشخصات کی بقا کے لیے کوئی ایسا کام انجام دیا جائے، کوئی ایسا بیڑا اٹھایا جائے کہ ملک اسپین بننے سے بچ جائے۔ اسی ذیل میں حجت اللہ فی الارض حضرت الامام الاکبر مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، ان کے رفقائے کار حضرت حاجی عابد حسین صاحب، حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہم جمیعا، ان حضرات اکابر نے دارالعلوم دیوبند کی ابتدا کی اور اس کی تاسیس فرمائی۔ 1866 یہی مئی کا مہینہ تھا، اگرچہ آپ ابتدا میں ہے اور وہ انتہا ماہ کا وقت تھا۔ اسی مئی کے مہینے میں حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے اس دارالعلوم دیوبند کا آغاز فرمایا۔ کون جانتا تھا کہ یہ شمس بازغہ ہے اور اس کی شعاعیں اور اس کے کرنیں اور یہ شجر طوبہ ہے اور اس کے برگوبار پورے عالم کے اندر پھیلے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج 150 سال کا وقت گزرا ہے اور قوموں کے عروج و زوال میں یہ صدیاں کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، نہ جانے کتنی اقوام و ملل کا قرآن کریم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 150 سال کا وقت تقریباً گزرا ہے۔ وللہ الحمد، اس شمس بازغہ کی شعاعیں بالخصوص اس قرن صغیر میں اور بالعموم پورے عالم میں الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں پہنچی ہوئی ہے۔ اور آج آپ جو دنیا میں شریعت و طریقت کا امتزاج کہیں پر دیکھتے ہیں، اس کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ کسی نہ کسی درجے میں علماء دیوبند سے قائم ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات کی جد و جہد خود یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اس تاریخ کو پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن آپ کے قلوب کے اوپر وہ تاریخ اس طرح اثر انداز ہے کہ آپ اپنے علاقوں سے دور دور کے قریوں سے دیوبند کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ دارالعلوم دیوبند اسلامی امتیازات، اتحاد ملت، بقائے ملت، تعلیمی تربیتی اسلامی ارتقاء کی ضمانت ہے۔ اسی کے لیے اس کو قائم کیا گیا تھا کہ کسی طرح شریعت اور طریقت کا امتزاج اس انداز پر وجود میں آئے کہ سارے عالم کے اندر اسلام اور اسلام کی حقانیت اقوام و ملل کے اوپر واضح ہو جائے، دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اسلام کیسے امن اور سلامتی کی ضمانت دیتا ہے اور کیسے امن اور سلامتی کی پیمبری کرتا ہے، کیسے اخوت اور بھائی چارے کو عام کرنا چاہتا ہے، کیسے انسانوں کو انسانیت سکھانا چاہتا ہے، یہ پوری اقوام و ملل کو دنیا کے اندر معلوم ہو جائے۔ آج آپ ہیں دارالعلوم وقف دیوبند کی زمین ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اکابر یہاں پر کون کون پیدا ہوئے۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ امام ربانی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ،
حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، اور خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، فخر المحدثین امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے محترم حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، حضرت مفتی شفیع صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ، حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ۔ یہ تو چند نام ہیں جو زبان پر براہ راست آ جاتے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت نے سلسلہ الصحب اس دیوبند کو عطا فرمایا ہے، لیکن میں تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے حضرت محتمم صاحب تشریف فرما ہے دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے لیے رحمتوں کے ساتھ صحتوں کے ساتھ برکتوں کے ساتھ دراز فرمائے۔ اللہ کرے کہ وہ اس ادارے کی آبیاری دیر تک اور دور تک فرماتے رہیں۔ سما خراشی کی معذرت چاہتے ہوئے اتنا عرض صفائی کے ساتھ کر دوں کہ یاد رکھو طلبہ عزیز، دارالعلوم دیوبند کے مقاصد جو عمومی انداز پر میں نے بتائے وہ وجود میں اسی طرح نہیں آتے، ان کے لیے ارتدادی کرنی پڑتی ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو گوشوں میں اور کونوں میں بیٹھ کر کبھی قال اللہ قال رسول کرنا پڑے گا، کبھی الا اللہ اور الا اللہ کی ضربیں لگانی پڑے گی۔ ان تمام کاموں کو کرنا پڑے گا، جب جا کر آپ خلوتوں سے نکلیں گے تو جلوتوں میں چہچہائیں گے۔ اگر آپ نے اپنی خلوتوں کو آباد نہیں کیا ہوگا، بھول جائیے اس بات کو کہ آپ کی جنتیں آپ کے قدم چومیں گی۔ آپ کو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے مقاصد میں ان مقاصد کو، اہم مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے تعلیم و تعلم۔ آپ تعلیمی اعتبار سے مسلح ہو، مضبوط اور ٹھوس صلاحیتیں آپ کے پاس موجود ہوں۔ سب سے پہلا اور بنیادی کام یہ ہے آپ کتابیں نہ پڑھیں، آپ تعلیم میں مضبوطی حاصل نہ کریں اور آپ چاہیں کہ اس سے اگلے مقاصد پر ہوئے کار آ جائے، ایسا کبھی ہوتا نہیں۔ یہ خیال استو محال استو محال۔ اس کے بعد پھر تبلیغ و اشاعت ہے، اس کے بعد تفقہ فی الدین اور فقہ و فتاوی کے شعبے ہیں۔ یہ مقاصد پر ہوئے کار بالترتیب لائے جاتے ہیں۔ یہاں طلبہ بسا اوقات ایسا کرتے ہیں کہ جو اولین درجے کا مقصد ہے کتاب کو حل کرنا، کتاب کو پڑھنا، کسی بھی درجے سے آپ تعلق رکھتے ہو، اول عربی میں ہو یا دورے میں ہو، آپ سے متعلق درجے میں کتاب ہے، سب سے پہلے اس کی عبارتوں کی گہرائیوں میں جا کر اس کو حل کرنا ہے۔ جب اس میں مضبوطی حاصل ہو جائے پھر تربیت تو ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جب اس میں مضبوطی حاصل ہو جائے پھر اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت اور تصنیف اور تعلیم اور تفقہ، یہ تمام کام دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس لیے صفائی کے ساتھ عرض ہے دارالعلوم دیوبند میں سب سے پہلا کام اور آپ کی ذمہ داری جس کی آپ کی جانچ کی جائے گی، جس کا بار بار اندازہ کیا جائے گا کہ آپ اپنے درجے کی متعلقہ کتابوں کو کتنا یاد کرتے ہیں، آپ نے کتنی ان کتابوں کو پڑھا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ دوسرے تمام کام انشاءاللہ جب آپ کتابوں میں مضبوط ہوں گے، آپ کی صلاحیت اچھی ہوگی اور آپ کی طبیعت کے اندر آپ کے اساتذہ اور آپ کے مربیوں کی تربیت سے سلامتی پیدا ہو جائے گی۔ ان دو باتوں کے نتیجے میں باقی مقاصد انشاءاللہ خود بخود وجود میں آتے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ حضرات دارالعلوم وقف دیوبند میں جہاں یہ اساتذہ آپ کے تربیت کے لیے موجود ہیں، وللہ الحمد، اللہ رب العزت نے دارالعلوم وقف دیوبند کو امتیازی اور انتہائی اہمیت کے حامل اساتذہ کی جماعت عطا فرمائی ہے۔ ہر ایک اپنے فن میں انتہائی مہارت کا حامل اور متحمل ہے۔ آپ حضرات کو ذرا سا 2 منٹ کے لیے معذرت کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلو۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ دارالعلوم دیوبند 1866 سے قائم ہوا، چلتا رہا، بڑھتا رہا اور پھر قضیہ نامرضیہ وجود میں آیا اور ایک جماعت حق یہ کہتی ہوئی بنے گی باعث
تخلیق نو، بربادیاں میری، مجھے آباد ہونا ہے، مجھے برباد ہونے دو۔ یہاں آگے تشریف فرما ہوئے حضرت رئیس المحدث، رئیس المتکلمین، حضرت خطیب الاسلام، حضرت مولانا محمد صالح صاحب قاسمی نفر اللہ مرقدہ، فخر المحدثین حضرت مولانا سید اندر شاہ کشمیری نفر اللہ مرقدہ، حضرت مولانا خورشید عالم صاحب نفر اللہ مرقدہ، حضرت مولانا نعیم صاحب نفر اللہ مرقدہ، حضرت مفتی اعظم مفتی سعید صاحب نفر اللہ مرقدہ، ایک جماعت انتہائی اہمیت کے حامل، ان کے اندر انہوں نے آبیاری جو دارالعلوم وقف دیوبند کی فرمائی ہے، نشأت ثانیہ کے بعد جو دارالعلوم وقف کے لیے محنت اور جدوجہد ہوئی ہے، آپ حضرات ان سے انتصاب کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو آپ کو ضرورت ہے اس اہم مجہول صلاحیت کی جو خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد صالح قاسمی نفر اللہ مرقدہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی دی۔ آپ کو ضرورت ہے ترجمانی کے اس انداز کی جو اللہ رب العزت نے فخر المحدثین حضرت مولانا امجد شاہ کشمیری نفر اللہ مرقدہ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کو ضرورت ہے اس انداز تدریس کی جو حضرت مولانا نعیم صاحب حضرت مولانا خورشید عالم صاحب کو امتیاز کے ساتھ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ ان صلاحیتوں کو بروئے کار اگر لانا ہے تو آپ کو محنت اور جدوجہد کے لیے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ طے کرنا پڑے گا، آپ کو غیر تعلیمی مشاغل کو چھوڑنا ہوگا، آپ کو محنت اور جدوجہد کے لیے لگنا ہوگا۔ بہرحال مجھے کہنا یہ ہے کہ آج آغاز ہے تعلیم کا، ہمارے لیے تو یہ یوم عید سے کہیں زیادہ خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ بھی اسی انداز پر سوچنے پر مجبور ہو۔ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ رب العزت نے خانواد قاسمی میں تسلسل کے ساتھ جو کڑیاں پیدا کر فرمائی ہے، جو سلسلۃ الذہب قائم فرمایا، کم خانوادے ہیں دنیا کے اندر جو اس طرح آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یا پڑھنے کو ملیں گے۔ آج الحمدللہ جانشین خطیب الاسلام ہمارے محترم اور مکرم کرم فرما حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ محتمم وہ استاد حدیث دارالعلوم وقف دیوبند آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ بخاری شریف سے انشاءاللہ اس تعلیمی سال کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد آپ کل سے انشاءاللہ تمام اساتذہ اپنے اپنے گھنٹوں میں پوری توجہ کے ساتھ اسباق میں تشریف لائیں گے۔ آپ تمام حضرات کل سے پھر اپنے اپنی جماعتوں میں جا کر پابندی کے ساتھ اسباق پڑھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اب حضرت محتمم صاحب بخاری شریف کا درس شروع کرانا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا سوچ لیں استحضار جو میں اولین درجے میں کہہ رہا تھا کہ اپنے ذہنوں میں دیوبند میں آنے کا، دارالعلوم وقف سے انتصاب کا ذرا استحضار کر لیں۔ اس استحضار کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ترقی آپ کے قدم چومے گی، قریب ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس سما خراشی کے بعد میں حضرت مولانا قاری محمد واصف صاحب دامت برکاتہم استاد حدیث و تفسیر دارالعلوم وقف دیوبند سے درخواست کرتا ہوں کہ تلاوت کلام الہی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت محتمم صاحب کا خطاب ہوگا۔